لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ اعراف آیت نمبر 73 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اب یہاں سے یہ تیسرا واقعہ کا ذکر فرمایا، اور یہ بھی اس تیسرے دعوے کے ساتھ متعلق ہے۔ اور تیسرا دعویٰ سورہ اعراف کا میں نے بتایا کہ 3 دعوے ہیں۔ پہلا جو ہے تسلی للمبلغ، مبلغ کے لیے تسلی، اور دوسرا اتباع ما انزل اللہ، کہ اللہ نے جو کچھ نازل فرمایا اس کی اتباع کرنا، اس کی پیروی کرنا، اور تیسرا دعویٰ توحید اور رد شرک۔ تو یہ تیسرے دعوے کے متعلق یہ واقعے کا ذکر فرمایا، کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام کے اس اعلان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اسی کے متعلق ہے کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود، کوئی کارساز، کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اس اللہ کی طرف سے دیے ہوئے معجزے کا ذکر فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا اونٹنی کے شکل میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور اس کی حفاظت کرو، اس کو کوئی تکلیف مت پہنچانا۔ اور پھر اس کے بعد قوم کے سامنے اللہ کی ان پر کی ہوئے انعامات کا ذکر فرمایا، تو اس کا ذکر کیا، فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو۔ نبی جو ہوتا ہے وہ قوم کا بھائی ہوا کرتا ہے، تو فرمایا ہم نے صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہنے لگے یا قوم، میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، عبادت کرو اللہ کی، پکارو خاص اللہ کو پکارو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق آ چکے ہیں تمہاری طرف، تمہارے پاس آئی ہے، بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی ہے، واضح نشانی، معجزہ آیا ہے۔ ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اب آپ کہیں گے اللہ کی اونٹنی صرف وہی تھی، یہ باقی نہیں ہے؟ یہ نسبت تشریفی ہے، جیسے گھر تو سارے اللہ کے گھر ہوتے مساجد، لیکن بیت اللہ کو یہ نسبت تشریفی ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کا گھر، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا ھذہ ناقۃ اللہ، انہوں نے معجزہ مانگا تھا نا کہ اگر آپ کو نبی ہم تب مانیں گے کہ اس پتھر سے اونٹنی پیدا ہو جائے، تو انہوں نے دعا کی تو اللہ نے اونٹنی پیدا کر دی۔ تو فرمانے لگے ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم، یہ تمہارے لیے آیتن نشانی ہے، فذروھا تأکل فی ارض اللہ، اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور چرے، ولا تمسوھا بسوء، اور اسے مت چھوؤ برائی کے ارادے سے، کسی برائی کے ارادے سے اسے مت چھوؤ۔ تو یہ جایا کرتی تھی ان کی کھیتوں میں، ٹھیک ہے نا، گھاس وغیرہ یہ کھاتی تھی اونٹنی۔ انہوں نے مشورہ کیا، ٹھیک ہے نا، قرآن میں دوسرے مقام اللہ فرماتے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ، 9 بندے اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے کہا اس کا تو کچھ کرنا چاہیے۔ تو پھر یہ گھات میں بیٹھے، اور جب یہ اونٹنی آئی تو انہوں نے پکڑ لیا، اور کچھ نے اس کے ٹھانگے کاٹ لیے اور کسی نے اس کو مار دیا۔
فرمایا فذروہا، اسے چھوڑ دو، تأکل فی ارض اللہ، تاکہ یہ کھائے اللہ کی زمین میں، ولا تمسوہا بسوء، اور اسے مت چھو برائی کے ارادے سے، فیأخذکم عذاب علیم، پس پکڑ لے گا تمہیں دردناک قسم کا عذاب، اگر تم نے اس کو کچھ کہا تو تمہیں دردناک قسم کا عذاب۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو کہ جب تمہیں جان نشین بنایا قوم عاد کے بعد، قوم عاد کے بعد قوم سمود والو تمہیں کیا بنایا ہے؟ جان نشین بنایا ہے۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں ٹھکانہ دیا زمین میں، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا، تم بناتے تھے نرم زمین سے قصوراً محلات، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تراشتے تھے پہاڑوں کے گھر بناتے۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور مت پھرو زمین میں فساد کرنے والے، فساد بدی بن کر زمین میں نہ چلو۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ، کہا سرداروں نے، الذین، ان لوگوں نے، استکبروا، جنہوں نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، من قومی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سے، للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے گئے، جو ان پر ایمان لے کے آئے تھے نا، کمزور سمجھ رہے تھے جن کو، لمن آمن منہم، ان کے لیے جو ان میں سے ایمان لائے تھے۔ قرآن نے خود تفصیل کر دی ہے کہ یہ جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا وہ کون تھے؟ لمن آمن منہم، ان کے لیے کہا کہ جو ایمان لائے ان میں سے، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، آیا تم جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں؟ تم جانتے ہو کہ یہ اللہ کا رسول ہے کہ تم ایمان لے کے آئے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا، انا بما ارسل به مؤمنون، ہم صرف جانتے ہی نہیں ہیں، ہم اس کو بھی مانتے ہیں، اور وہ جو چیز لے کے آئے ہیں اللہ کی طرف سے، جو صحیفے لے کے آئے ہیں، ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم تو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، صرف ہمیں تو یقین ہے۔ قال الذین استکبروا، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، بے شک تم جس پہ ایمان لے کے آئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، تم جس پہ ایمان لائے ہو ہم تو کیا کرتے؟ انکار کرتے۔ فعقروا الناقۃ، پس انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے، وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے، وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، اور کہنے لگے اے صالح علیہ السلام، ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، لیا ہمارے پاس وہ عذاب، ان كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اگر تو رسولوں میں سے، اگر تو واقعی رسولوں میں سے، تو جس کا تو وعدہ کر رہا ہے، جس سے تو ہمیں ڈرا رہا ہے، وہ لے آ۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، قرآن کہتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان کو زلزلے نے گرفتار کر لیا، پکڑ لیا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس ہو گئے وہ اپنے گھروں میں جاسمین، اوندے منہ گرے ہوئے، الٹے منہ گرے ہوئے، ایک دم ایک زلزلہ برپا ہوا، ایک چیخ کی آواز نکلی اور وہ اوندے منہ پڑے ہوئے تھے گھروں میں۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، پس پھر گئے حضرت صالح علیہ السلام ان سے، وَقَالَ يَا قَوْمِ، اور کہنے لگے اے میری قوم، لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي، یہ وہ افسوس والی بات ہے، ٹھیک ہے، اس وقت قوم سے بات نہیں کرے، قوم تو غر کو تباہ ہو گئی، لیکن منہ پھیر کر کہنے لگے اے میری قوم، تباہ و برباد ہو گئے ہو، میں نے پہنچا دیا اپنے رب کی رسالت، یعنی اس کے پیغام کو پہنچایا ہے، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہیں نصیحت کی ہے، وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہو، جو تمہاری بھلائی چاہتے ہیں ان کے ساتھ تم محبت ہی نہیں کرتے، انہیں چاہتے ہی نہیں ہو، میں تو تمہیں نصیحت کے لیے آیا تھا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور حضرت لوط علیہ السلام جب کہا اپنی قوم سے، اتأتون الفاحشۃ، آیا تم آتے ہو بے حیائی کو، ما سبقکم بہا من احد، کہ نہیں سبقت کی ہے، نہیں کیا یہ کام، من احد، کسی ایک نے، من العالمین، جہان والوں میں،
تم وہ عمل کرنے لگے ہو کہ جہان میں کسی نے بھی یہ برا عمل نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ مرد کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ لواطت کرتے تھے. فرمایا انکم لتأتون الرجال شہوتا، بے شک تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت کے ساتھ، من دون النساء عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون بلکہ تم قوم ہو مسرفون حد سے تجاوز کرنے والے. ٹھیک ہے نا. وما کان جواب قومہ، اور نہیں تھا قوم کا جواب، الا ان قالوا مگر یہ کہ انہوں نے کہا اخرجوہم من قریتکم، ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پاک باز بنانے والے ہیں، جو اپنے آپ کو پاک باز بناتے ہیں، یہ پاک باز بنتے ہیں، ان کو نکال دو. قوم نے کیا جواب دیا؟ کھٹو نا اپنے گراں چھو. ٹھیک ہے. اے پاک باز بن دن پہ. ٹھیک ہے نا. آج بھی اگر کوئی مسئلہ بیان کرے تو یہی کہتے ہو یہ آج آئے نہ تھے آنے نہ سام. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. یہی بات کر رہے تھے وہ. حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے اخرجوہم من قریتکم، نکال دو انہیں اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ ایسے لوگ اپنے آپ کو پاک باز بناتے ہیں. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں نجات دیا اور اس کے اہل والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، مگر اس کی بیوی کو، کانت من الغابرین، تھی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے، کیونکہ اس کا جو عقیدہ تھا وہ قوم والا تھا، مشرکہ تھی، اس لیے اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں نجات دی اور اس کے اہل والوں کو، سوائے اس کے بیوی کے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کیا تھی؟ مشرکہ تھی. قوم پہ جو عذاب آیا اس میں وہ بھی کیا ہو گئی؟ غرق، تباہ ہو گئی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پہ بارش برسات کر دی. امطرنا علیہم مطرًا، ایک خاص قسم کی بارش. ٹھیک ہے نا. وہ بارش کیا تھی؟ پتھروں کی بارش برسا دی ہے. دوسرے مقام پہ فرمایا من سجیل منضود. ٹھیک ہے نا. یہ پتھروں کی بارش. ٹھیک ہے نا. وہ ٹیکری جو ہوتی ہے جو آگ میں، سجیل کہتے ہیں نا آگ میں جو پک جائے. ٹھیک ہے نا. ٹیکری جسے کہتے ہیں. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، پس دیکھ کس طرح انجام ہوا مجرموں کا.